السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پہ سے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جناب آج اخباروں کے جو فرنٹ پیجز ہیں ان کے اوپر آج ایک اشتہار آیا اور اس کے بعد سے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کرکٹ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کہ اس وقت ڈریسنگ روم میں چل کے آ رہا ہے اور دیگر چیزیں سامنے آئی ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ اب جو مہر شرافت علی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ کے حوالے سے جو چیم گوئیاں ہو رہی تھی وہ ساری دم توڑ گئیں، اور بھی ڈیٹیلز انہوں نے دی ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں، یہ آپ پکچرز دیکھ رہے ہوں گے، یہ مختلف اخباروں کے فرنٹ پیجز کے اوپر جو ہے وہ اشتہارات آج چلے، اور میرا خیال ہے کہ جنگ اخبار ہو گیا، ایکسپریس ہو گیا، نوائے وقت ہو گیا، جتنے بھی اخبار تھے ماں سوائے سٹی 42 کے جو کہ محسن نقوی صاحب کا جائے اخبار ہے، اس کے اوپر یہ جو ہے وہ اشتہار نہیں چلا۔ اور اس کو شکل اس طرح سے دی گئی کہ جناب مختلف جو پروجیکٹس ہیں اس کی جو ہے وہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے اور اسے چھاپ دیا گیا۔ ظاہری بات ہے تمام اخباروں کے اگر فرنٹ پیجز کے اوپر یہ خبر آئی ہے تو یہ مالکان، جو اخبار کے مالکان ہیں، ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں آئی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جو اخبار کے مالکان ہیں وہ اتنی آسانی سے تو ظاہری بات ہے نہیں مان گئے ہوگی، یا تو ان کی کوئی مجبوری ہوگی یا پیسوں کا لالچ ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے اگر آپ اخبار کا فرنٹ پیج دے رہے ہیں تو وہ لاکھوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو۔ لیکن آئرنی اس کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اخباروں کے فرنٹ پیجز کے اوپر سے ساری خبریں ہٹا دی گئی ہیں اور صرف ایک ہی خبر چل رہی ہے، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی تعریفیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صحافت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے، لٹرلی صحافت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر سے ساری خبریں ہٹا دیں اور صرف ایک ہی خبر چلا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی جو پروموشن ٹیم ہے، ان کو پروموشن کرنا ہی نہیں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ یہ فیل گڈ فیکٹر آنے کے بجائے جو ہے وہ فیل بیڈ والا فیکٹر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک سرٹن لیول ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر یا پروموشن کے اندر، جب آپ اس کو کراس کرتے ہیں نا تو آپ کا جو ویور ہوتا ہے وہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا اشتہار دیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ویور جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے۔ لیکن اوورآل اگر بات کی جائے تو یہ جو ہے وہ بطور صحافی میرے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ ایک فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اشتہار چھاپ دیے گئے ہیں، پورے فرنٹ پیج کے اوپر، یا تو ہوتا ہے نا ایک جگہ کے اوپر، پورے فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ اشتہارات چھاپ دیے گئے ہیں۔ اور یہ کو پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی 6 فروری کو الیکشن سے 2 دن پہلے بھی ایک انہوں نے اشتہار چلوایا تھا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا، جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا، تو بعد میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تو لوگوں نے جو ہے وہ بڑی تنقید کی تھی اس وقت بھی، تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جناب فیصل امین صاحب جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ خیبر پختونخوا حکومت 25 سیکٹرز میں 25 بڑی کامیابیاں۔ اب جس طرح سے وہ 90 پروجیکٹس والا ایک کتابچہ پورا نکالا گیا تھا نا پنجاب حکومت کی جانب سے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ ایک یہ بھی کتابچہ سامنے آیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی ڈرامہ یا ٹک ٹاک نہیں بلکہ حقائق، اعداد و شمار اور ناقابل تردید ڈیٹا۔ بامقابلہ حکومت پنجاب 1990 کی دہائی کا پرانا شریف فارمولہ، کارکردگی صفر، لیکن ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے ادا کیے جانے والے اشتہارات اور جعلی وزیر اعلیٰ کی جعلی کارکردگی کی جھوٹی تعریف۔ احمقوں کی جنت میں رہنے والے ٹک ٹاک شہزادی، یہ 1990 نہیں 2025 ہے۔ اچھا یہ والا جو اینگل ہے نا یہ میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا۔ یہ جو ایڈ وغیرہ آئے ہیں یہ تو ظاہری بات ہے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آ رہے ہیں، سارے ایڈز جو آپ نے دیے ہیں، یا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی جیب سے دے رہی ہوں گی، لیکن اگر اپنی جیب سے بھی دے رہی ہیں تو اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، یا اس کی دلیل آپ لوگ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جناب FIA سائبر کرائم کی کارروائی کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ادارے کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ کرنے والا جو ہے وہ ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے حکام کے مطابق ملزم ملک مبین نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹیں کی تھی۔ حکام نے کہا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سینٹرل سول جج کرمنل ڈویژن نے ملزم کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب نگران حکومت کے دور میں کی گئی ثانیہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق تحقیقات کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اور ذرائع نے بتایا کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعات باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان ان واقعات میں براہ راست ملوث تھے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں نے تشدد کو ہوا دینے کے لیے کردار ادا کیا، تاہم شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی کے خلاف مقدمات قائم ہونے کے باوجود تحقیقاتی رپورٹ میں نام شامل نہیں ہے۔ اچھا، یہ اٹ سیلف اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ ان دونوں کا جو ہے وہ نام کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل سائیڈ لائن لگے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں سے جو ہے وہ گلہ بھی کیا تھا کہ ہم سے بھی جو ہے وہ کوئی مشورہ لے لیا جائے، لیکن وہ جو ہے وہ بالکل سائیڈ لائن لگے ہوئے۔ اور دوسرا پرویز الہی صاحب، وہ بھی جب سے باہر آئے ہیں تو ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کوئی انہوں نے جو ہے وہ گفتگو نہیں کی۔ بیماری کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ گفتگو نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ تحقیقاتی رپورٹ میں فاروق حبیب، علی زیدی، کنول شوذب، شہریار افریدی کو بھی ملوث قرار دیا گیا ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری، فیصل جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید بھی ملوث قرار دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے عمر چیمہ، احسان نیازی، عالیہ حمزہ، جمشید اقبال چیمہ، مسرت چیمہ بھی ان پر تشدد واقعات میں ملوث تھے۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان کو بھی تشدد کو ہوا دینے میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔ صداقت عباسی، واسق قیوم، نوشین حامد، عامر ڈوگر، زین قریشی بھی 9 مئی کو تشدد کی کارروائیوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ان رہنماؤں کے علاوہ طیبہ ابراہیم، شبانہ فیاض، اظہر میر اور عامر مغل سمیت 80 سے زائد رہنماؤں کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ وہاں سے خبر آئی ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو چکا ہے، اور ان کا جو چیمپئنز ٹرافی کا سفر تھا وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور اب اگلا میچ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، لیکن صرف وہ ایک جگہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک میچ ہے اور وہ بس انہوں نے میچ ہی کھیلنا ہے۔ تو خبر ہم نے پتہ کی کہ ڈریسنگ روم کے اندر ماحول کیا ہے، چل کیا رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جناب چہرے جو ہیں وہ بالکل لٹکے ہوئے ہیں اور بڑے غمگین جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور کسی نے جو ہے وہ اپنے ایک نکر تلاش کی ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا، ظاہر بات ہے جو گروپ بندی ہے وہ ٹیم میں ابھی بھی موجود ہے، تو کہا گیا کہ جناب گروپس جو ہیں وہ ٹیم میں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے اس گروپ بندی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیم کی پرفارمنس خراب ہوگی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ کہا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اسی طرح کا جو ہے وہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آف دا گراؤنڈ گروپس موجود ہیں اور وہ جو ہے وہ آپس میں انٹریکشن بھی کرتے ہیں، اور دوسرے گروپ سے جو ہے وہ انٹریکشن بھی نہیں کرتے۔ تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اس کے بعد ظاہری بات ہے آگے کیا کیا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کا ایک دورہ ہے، 5 ون ڈے ہونے، 5 T20s ہونے، ان کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل اپنایا گیا، تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جناب پرسوں جو ہے وہ عاقب جاوید صاحب، ان کو انٹرم کوچ بنایا گیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی تک کی اسائنمنٹ دی گئی تھی، تو ان کو جو ہے وہ ان کا دور اب ختم ہونے لگا ہے، ان کو جو رول دیا گیا تھا وہ ختم ہونے لگا ہے۔ البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی یا کسی اور عہدے میں جو ہے وہ ان کو شامل کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کس عہدے میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، اور کوچ کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی ہے، کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ کس کو جو ہے وہ کوچ بنایا جائے گا، اور اوور آل بھی اگر دیکھا جائے تو ابھی تک پی سی بی کی جانب سے کوئی اشتہار بھی نہیں دیا گیا، لیکن دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ یہ جناب کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آئی ہے، چہرے جو ہیں وہ بالکل لٹکے ہوئے ہیں اور بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو تمام قسم کی باتیں کی جا رہی تھی، یا جو مہر شرافت علی صاحب نے ٹویٹ کر کے جو کہا تھا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب ایسا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو اگر یاد ہو تو اس وقت بھی کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرکٹ ایک ٹیکنیکل گیم ہے، اس کو اگر منظور نظر افراد کو دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو چیمپئنز ٹرافی میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ عوام کی وابستگی کو اگر کوئی مذاق سمجھتا ہے تو وہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑا، عوام کی تضحیق کر رہا ہے۔ 2 سال میں کرکٹ کو مذاق بنا دیا گیا ہے، جن لوگوں کو پارٹی سے فارغ کیا گیا ہے ان کو ٹھوس وجوہات کی بنا پر فارغ کیا گیا ہے، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور پہ عمران خان کا اعتماد ہے، وہ خان صاحب کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اپنے فرائض خان صاحب کی ہدایت کے مطابق سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک تقریریوں کا تعلق ہے وہ بات بالکل اپنی جگہ ہے، خان صاحب کا حکم بالکل موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب جانتے ہیں وہ کوئی ضابطے کی کارروائی غالباً کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ تقرریاں ضرور ہوں گی۔ اچھا، یہ جو ضابطے کی کارروائیاں کہا جا رہا ہے نا، یہ بیسیکلی وہی مسئلہ ہے جو میں آپ کو پچھلے بلاگ میں بتا چکا ہوں کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب اور کامران بنگش صاحب کو جو ہے وہ پارٹی میں اپوائنٹ کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے، لیکن اب خان صاحب کا حکم بھی ہے، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جہاں تک تعلق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پارٹی میں بدنظمی کی، آپ نے شیر افضل مروت کا نام لیا، وہ ہوں یا کوئی اور ہو، خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے عہدیداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کو میرا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ شیر افضل مروت پارٹی سے باہر ہو چکے ہیں، یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے یا پارٹی کا خیر خواہ ہے، اس کو اپنی زبان کو بھی لگام دینا ہوگی، اور اس بارے میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ تم لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دو،
بات مت کرو، اس لیے میں بات نہیں کروں گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہماری بات کے جواب میں آ کے ٹی وی پر بیٹھے۔ ہم اپنی جگہ ہیں، پارٹی بالکل متحد ہے۔ جس کسی نے بد کلامی کی، جس کسی نے زد و کوب کیا، وہ پارٹی کا حصہ نہیں، اور پارٹی اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ شعیب شاہین پر جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس شدت کا حملہ ہوا، انہوں نے اس کی شدید الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے ہماری ملاقات جو ہوئی ہے وہ خان صاحب کی اجازت سے ہوئی ہے۔ عمر ایوب نے ملاقات سے پہلے خان صاحب سے باقاعدہ اس کی اجازت لی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور خبر بھی آئی ہے، اور وہ یہ کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے ماہانہ اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک صرف ان کے کھانے پینے پر 1 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جو ہے وہ خرچ کی جا چکی ہے، اور اب ان کی اہلیہ کے جیل میں آنے کے بعد اس مد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جو کہ ماہانہ 6 لاکھ سے بڑھ کر 8 لاکھ روپے تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق جیل میں کھانے پینے کے لیے ان کی فیملی کی جانب سے ادائیگی کی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کے پی پی اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں سے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ جناب ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب حیران کن صورتحال، یہ 6 کیسز عمران خان ایک بشرا بی بی کے خلاف آج سے 2 سال پہلے بنے، فروری مارچ اپریل 2023 کے کیسز ہیں۔ جیسے ہی کیسز بنے ضمانت قبل از گرفتاری دونوں نے کروا لی۔ پھر 5 اگست 2023 کو عمران خان، 31 جنوری 2024 کو بشرا بی بی گرفتار ہو گئیں۔ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے عدم پیروی ضمانت سیشن کورٹ سے خارج ہوئے تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کالعدم قرار دے کر دوبارہ سننے کا حکم دیا۔ یوں اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی کہانی میں فروری 2025 آ چکا ہے۔ آج تک کیس اس سے آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، حاضری نہیں ہو رہی۔ عدالت ویڈیو لنک حاضری کا حکم دیتی ہے، عمل نہیں ہوتا، پھر جیل حکام کو حکم دیتی ہے، پھر عمل نہیں ہوتا، پھر کبھی انٹرنیٹ خراب تو کبھی سیکیورٹی ایشو تو کبھی کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ حیران کن طور پر عدالت بھی پری اریسٹ بیل کو چلائی جا رہی ہے اور 1.5 سال کے عرصے میں جیل سے ویڈیو لنک حاضری کہ اپنے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ تاہم ہر دفعہ کیس مقرر کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کیسز کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب آج بھی جیل حکام کی رپورٹ نہیں آئی، تاریخ اپریل کی پڑ گئی ہے۔ تو تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ یہ دی جا رہی ہے، یہ کہانی بتائی ہے بیسیکلی انہوں نے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ نے کے بعد۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔